بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر وائس کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں عمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر وائس چینل کو۔ شمس النہار کا نام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس قبر پر لکھا ہوا نام یاد آ گیا جس سے صفدر برآمد ہوا تھا۔ اس نے دوسرا خط اٹھایا، اس میں لکھا تھا ہمدم و ہمراز سکھ ور شادی وے، موت مجھ سے ہم آغوش ہو رہی ہے، وقت کی تند ہوا، میرا چراغ ہستی گل کرنے کے در پہ ہے، میں ابھی تک اس کا سختی سے مقابلہ کر رہی ہوں، مجھے بچہ جننے کا انتظار ہے تاکہ میں اسے خیر و برکت دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پیدا ہونے کا وقت بہت دور ہے، موت کہاں تک مجھ سے رعایت کرے گی؟ کیا یہ بچہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور اس طرح ایک ہستی تلف ہو جائے گی جس پر ایک مظلوم شہزادے کی وصیت اور ایک ناشاد راجپوتنے کی قسم کا در و مدار تھا؟ نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا جب تک میری قسم پوری نہ ہو، خواہ میری روح کو سخت سے سخت عذاب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میری قوت ارادی اسے زندہ رکھے گی اور اس سے یہ میری قسم جبراً پوری ہوگی اور اس سے یہ قسم جبراً پوری کرائے گی۔ ان عجیب و غریب خطوط نے میرے جسم میں لرز ڈال دیا۔ میں نے وہ خط وسیم اور دیوان صاحب کو پڑھ کر سنایا۔ کیا صفدر وہی بچہ ہے؟ میں نے حیرت و استعجاب سے کہا۔ وسیم نے زرد دار الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ قطعاً ناممکن ہے، آپ کچھ خیال تو کریں۔ یہ خط آج سے 300 سال پہلے شہزادہ مراد کی بیگم نے لکھا تھا۔ 300 سال تک اس بچے کا قبر میں زندہ رہنا، پھر ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں قبر سے نکلنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی مردے کا جی اٹھنا۔ یہ بات کسی روحانی طاقت یا قوت ارادی سے کچھ بعید نہیں۔ دیوان صاحب نے کہا، اول تو قبر میں بچہ ہوتا ہی کہاں جو آپ اس امر سے انکار کرتے ہیں؟ یہاں ممکن اور ناممکن کا سوال ہی فضول ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی آسیب زدہ بچہ ہے جو اس خط کی رامکا نے قبر میں جنا۔ اب تک وہ کسی غیر مرئی قوت سے زندہ ہے۔ آپ مانیے نہ مانیں، اس بیگم کی روح اس خطوط کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تکلیف دیا کرتی ہے۔ وسیم لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا، کیونکہ عجیب تھا، اس پر بحث کرنا سوائے اپنا دماغ خالی کرنے کی کچھ نہ تھا۔ تاہم ہماری تشویش بڑھتی گئی اور ہم اس شش و پنج میں گھر چلے گئے۔ دن گزرتے گئے، صفدر کو اس سائے کی تکلیف بدستور تھی اور اب اس کی افسردگی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک دن دیوان صاحب صفدر کو دیکھنے آئے اور بہت خوش تھے کہ وہ خط اس کے گھر سے نکلے، پھر کبھی انہیں اس سائے نے نہ ستایا۔ وہ دیر تک صفدر سے باتیں کرتے رہے۔ صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرے ڈر سے نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہتا جس سے میں اسے دفعتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اس لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ دہرا سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے بھی اس استفسار پر مائل دیکھنے پر بڑا سست انداز سے کہنے لگا، نہ جانے کب اور کہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا کچھ زیادہ احساس نہ تھا، لیکن رفتہ یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بجائے دور ہونے کی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں دیوانہ نہ ہو جائے۔ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے کہا، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں، وہ ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا ہے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے ہیں۔ آگ کے قریب ایک عورت کھڑی تھی اور سامنے ایک خوبصورت مرد لمبی آنکھوں والا کھڑا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو اسے بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربار اور اورنگزیب عالمگیر کوئی معمول انسان نہیں، اس کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربا اور اورنگزیب کے نام سے پر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ صفدر سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا،